السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر تمام مرد حضرات بآواز بلند، ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم تو نے بن مانگے ہمیں شب معراج عطا کی، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ شب برات اور شب قدر بھی نصیب فرما، اور آنے والی شب برات میں تو اپنے جن جن بندوں اور بندیوں کی بخشش فرمانے والا ہے، ان میں ہم گناہ گاروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی شامل فرما۔ اور میرے کریم موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اسلامی سال کا 8واں مہینہ ماہ شعبان المعظم پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اور ان قریب اس ماہ مبارک کی وہ رات آنے والی ہے جس رات اللہ تبارک تعالی ہمارے اور آپ کے جیسے بے شمار گناہگاروں سیاہکاروں کو بے حساب و کتاب جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔
میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، شب برات کے آنے سے پہلے پہلے اس محفل پاک کو سجانے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اس رات کے فضائل کو، اس رات کی عظمتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں آنے والی اس مبارک رات کو عام راتوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ اس رات کا صحیح طور پر حق ادا کر کے اپنے لیے سامان آخرت اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت ہی خوبصورت قدم ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ جنہوں نے اس رات کے آنے سے پہلے ہی اس رات کی تیاری کے لیے اس محفل کو سجایا ہے، ورنہ عام طور پر اگر وہ رات آ جائے اور پھر اس رات فضائل بیان بھی کیے جائیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن تک اصل پیغام نہیں پہنچ پاتا ہے، اور اگر اس رات کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے، تو ممکن ہے اس رات کو غفلت میں گزارنے والے غفلت سے بچ کر اس رات کو صحیح طور پر گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آج کی شب اس محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ شعبان کی جتنی فضیلت کتابوں میں آتی ہے، اگر وہ سارے فضائل بیان نہ بھی کیے جائیں تو اس ماہ مبارک کی ایک ہی فضیلت ہمارے اور آپ کے لیے جاننا سمجھنا کافی ہے کہ وہ محبوب جس کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہ محبوب خود فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ محبت سے کہیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب آپ بتائیں کہ جس کے صدقے میں رب نے ساری زمین و آسمان کو پیدا کیا، 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کو پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، وہ محبوب خود فرماتے ہیں کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ تو جسے نبی اپنا کہہ دیں اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ یہ کچھ ایسا ہوا کہ ہم بار بار زندگی بھر کہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں۔ ہمارا زندگی بھر یہ کہنا کہ آقا ہم آپ کے ہیں اور ہے، اور نبی کا ایک بار کہہ دینا کہ یہ میرا ہے اور ہے، بتائیے نا، تو ہمارا عمر بھر کہنا کہ ہم آپ کے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور ان کا میدان قیامت میں ایک بار کہہ دینا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے ایک بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ بندہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا، اور کیا دیکھ رہا ہوگا؟ وہ یہی دیکھ رہا ہوگا کہ کہیں سے رحمت للعالمین آقا کی ایک نظر مجھ پر پڑ جائے۔ اسے فرشتے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، لیکن وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر پڑ جائے گی، اور جانتے کون سی نظر؟ کوئی عام مسلمانوں والی نظر نہیں، بلکہ جس نظر کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے نبی کی وہ نگاہ پڑ جائے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ فرشتوں اسے کہاں لے کر جاتے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، اللہ کا حکم ہوا کہ اسے لے جا کر جہنم میں ڈال دیں، ہم اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں اسے دوبارہ میزان پر لے چلو۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیرا حکم تھا کہ اسے جہنم میں لے جائیں، اور تیرے محبوب فرماتے ہیں کہ دوبارہ میزان پر لے چلو، اے اللہ اب ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جانتے ہو اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں جو میرے حبیب کہتے ہیں ان کی بات کو سنا جائے گا، جو میرے محبوب کہتے ہیں اس پر عمل کرو، ان کے فرمان پر عمل کرو۔
اب فرشتے دوبارہ ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگار کو میزان پر لے چلیں گے. فرمایا گیا کہ اس کی نیکی بدی کو تولا جائے گا. واقعی گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کریں گے اور یوں دعا کریں گے کہ یا اللہ، تو نے اگر میرے اس امتی کو جہنم میں داخل کر دیا تو یہ تیرا عدل و انصاف ہوگا، لیکن یا اللہ تو نے ہی میرے سر پر شفاعت کا تاج رکھا ہے. آج اگر میرے امتی کے حق میں تو نے میری شفاعت کو قبول کر لیا تو میری شفاعت کی لاج رہ جائے گی. اگر تو نے جہنم میں ڈال دیا تو یہ تیرا انصاف ہوگا، اور اگر تو نے میری شفاعت کی لاج رکھ لی تو مولا تیرا کرم ہوگا. اب جب نبی ہم جیسے گناہگار کے حق میں یوں شفاعت فرمائیں گے، دعا کریں گے، اللہ فرمائے گا محبوب اس کے پاس کوئی نیکی تو نہ تھی جو اسے جنت میں لے جا سکتی، لیکن تیری شفاعت کے صدقے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اے فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. آپ ذرا سوچیں تو ہمارا عمر بھر کہنا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں یہ اور ہے، اور نبی کا ایک بار کہہ دینا کہ یہ میرا غلام یہ اور ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ محبوب فرماتے ہیں شعبان یہ میرا مہینہ. اب صوفیہ فرماتے بڑی پیاری بات، فرماتے رجب عبادت کے بیج کو بونے کا مہینہ ہے، شعبان اسے توبہ اور استغفار کے آنسوؤں سے سینچنے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان شعبان میں ماہ رمضان فرماتے ماہ رجب میں بوئے گئے بیج کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے. یعنی اب رجب میں زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کی جائے، اور ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کیا جائے، گڑ گڑایا جائے، رب کی بارگاہ میں معافی تلافی کی جائے. اور جس نے ماہ رجب و ماہ شعبان کو اس طرح گزارا، اللہ اسے ماہ رمضان میں لہلہاتی ہوئی فصل عطا فرمائے گا. لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ آج کے دور کا مسلمان یہ باتیں اکثر جانتا نہیں ہے، اور اگر بتایا جائے تو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں، اور اگر اجتماع کے ذریعے انہیں بتانے کی کوشش کی جائے تو لوگ سیکھنے کو تیار نہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، عرب میں ایک کہاوت بڑی مشہور تھی، صدیوں سے چلی آ رہی تھی. عرب میں ایک کہاوت، کیا کہاوت تھی؟ اس کہاوت میں 3 چیزوں کا ذکر ہوتا تھا. وہ کہاوت یہ تھی، عربی کی کہاوت ہے جس کا مفہوم 3 چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا. اس میں سب سے پہلے کہا جاتا تھا کہ کہیں اگر چراغ جلایا جائے، شمع روشن کی جائے تو پروانے خود بخود کھینچے وہاں چلے آتے ہیں. یہ مشہور کہاوت تھی کہ شمع جلے گی تو پروانے آنے ہی آنے. اسی طرح پھول کھلیں گے تو بھنورے خود بخود آ ہی جائیں گے. یہ 2 چیزیں. اور تیسرا مشہور تھا کہ جہاں نبی کے ذکر کی محفل سجے گی عاشق خود بخود چلے آئیں گے. تو مشہور کہاوت تھی کہ شمع جلے گی تو پروانے آئیں گے، پھول کھلے گا تو بھنورے آئیں گے، نبی کا ذکر ہوگا تو شاق آئیں گے، عاشق آئیں گے. لیکن اب یہ کہاوت بدل چکی. 2 چیزیں شروع سے جو چلی آتی تھی وہ تو یوں ہی ہیں کہ شمع جلے گی تو پروانے آئیں گے، پھول کھلیں گے تو بھنورے آئیں گے، وہ ایسا ہی ہے. لیکن جو تیسری چیز تھی بدل چکی کہ اب نبی کے ذکر کی محفل سجے گی تو عاشق چلے ہی آئیں گے. یہ بات ختم ہو چکی. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ تم میں کون کون عاشق رسول، تو وہ روزانہ جو صبح اٹھ کر سب سے پہلی فرصت میں داڑھی منڈاتا ہے وہ بھی کہے گا ہاں میں عاشق رسول. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے علاوہ جو ہفتے بھر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، روزانہ فجر میں سویا پڑا رہتا ہے، بات بات میں گالیاں دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دیتا ہے،
جو کھڑے کھڑے کھاتا پیتا ہے، جو ناچ گانوں کا شوقین ہے، اگر اس مسلمان سے پوچھا جائے تو وہ بھی انکار نہیں کرے گا، کہے گا ہاں میں بھی عاشق رسول ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا بتائیے، اگر ہم عاشق رسول ہیں تو عاشق رسول ہونے کی کوئی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے، کوئی ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے؟ آپ جانتے ہیں عشق کسے کہتے ہیں؟ بات عشق کی، محبت کی آئی تو کہتے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور محبت کی اصل میں دلیل اور ثبوت کیا ہے؟ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا جناب مجنو ایک کتے کو چوم رہے تھے۔ مجنو کا نام سنا ہے نا، کتے کو چوم رہے تھے تو لوگوں نے کہا عجیب دیوانہ آدمی، عقل پر ایسے پردے پڑ گئے کہ اسے فرق نہیں سمجھ میں آتا کہ لیلا ہے کہ کتا ہے، کتے کو چومتا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کتے کو لیلا سمجھ رکھا ہے، ایسا دیوانہ۔ لوگوں نے قریب جا کر کہا اللہ کے بندے کچھ تو ہوش لے، جسے چوم رہا اتنی دیر سے یہ تیری لیلا نہیں ہے، یہ تو کتا ہے۔ تو جانتے ہو محبت کسے کہتے ہیں؟ مجنو کہتا ہے جب تمہیں یہ کتا نظر آتا ہے تو کیا مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ کتا ہے؟ میں بھی ہاں جانتا ہوں کہ یہ کتا ہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں اسے کیوں چومتا ہوں، میری عقل پر پردے نہیں پڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتا ہے، پھر بھی میں اسے چومتا ہوں، اس کی وجہ کہ کوئی معمولی کتا نہیں ہے، یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پتا چلا کسی کو محبت ہو جائے کسی محبوب سے نا، تو صرف محبوب کا چہرہ ہی پیارا نہیں لگتا، محبوب کی جوتیاں بھی پیاری لگتی، صرف محبوب کی زلفیں ہی پیاری نہیں لگتی بلکہ محبوب کی جوتیوں سے نکلنے والی گرد و غبار بھی پیاری لگتی ہے۔ اگر کسی کو محبت ہو جائے کسی سے تو صرف محبوب کا جسم ہی پیارا نہیں لگتا، محبوب کی گلی بھی پیاری لگتی ہے، صرف محبوب کی آواز ہی پیاری نہیں لگتی، محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا لگتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا مجنو آسمان پر چاند کو غور سے دیکھ رہا تھا، لوگوں نے کہا مجنو دیوانہ ہو گیا ہے، چاند کو اتنا دھیان سے دیکھتا ہے، اگر چاند کے بجائے تو لیلا کے گھر کی طرف دیکھے تو ممکن ہے کہ تجھے تیری لیلا نظر آ جائے، اگر ہوا کا جھونکا چلے گا پردہ اڑے گا یا کھڑکی کھلے گی وہ دروازے پر آئے گی، اگر تو اس کے گھر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھے تو ممکن ہے تجھے کبھی لیلا نظر آ جائے، لیکن لیلا کو نہیں دیکھتا، اس کے گھر کی طرف نہیں دیکھتا، آسمان کے چاند کو ٹکٹکی باندھے دیکھا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے تو جانتے ہو جواب کیا دیا مجنو نے؟ مجنو کہتا ہے کہ میں چاند کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ چاند کتنا خوش نصیب ہے، اس نے نہ جانے کتنی بار میری لیلا کو دیکھا ہوگا۔ اب سوچے اسے محبت کہتے ہیں۔ اور ایک آج کا عاشق رسول، داڑھی منڈانے والا عاشق رسول، شادیوں میں ڈی جے بجانے والا عاشق رسول، بات بات پر گالیاں دینے والا عاشق رسول، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والا عاشق رسول، دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں قضا کرنے والا عاشق رسول، دکان کے گلے پر بیٹھ کر کم ناپنے والا، کم تولنے والا، مال میں ملاوٹ کرنے والا، جھوٹے وعدے کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، خراب مال کو اچھا بنا کر مال بنانے والا عاشق رسول۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ ذرا سوچیں کہ جس کے گھر کی دہلیز کے قریب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل سجے، جس کے محلے میں اللہ کے حبیب کے ذکر پاک کی محفل سجے، جس کے دروازے پر اللہ کا ذکر کیا جائے اور اپنے گھر کی دہلیز کو فلانگ کر ذکر کی محفل میں نہ آ سکے، کیا وہ عاشق رسول ہے؟ کس بات کا عاشق؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، میری باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں۔ آج کا سنی جو ہے نا، آج کا سنی محض رسم و رواج والا بن کر رہ گیا، عمل کے میدان میں زیرو، محض رسم و رواج والا سنی، ایک وقت کی نماز پڑھے گا نہیں اور یہ سمجھے گا کہ جنتی دروازے سے 2-4 چکر لگا دو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ کیا یہ ممکن ہے بھلا بتاؤ؟ اگر آپ سال بھر فراڈ کے دھندے کریں، سال بھر لوگوں کے ساتھ ٹھگی کا کاروبار کریں، لوگوں کے پیسے غبن کریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دڑی کریں اور چھٹی شریف میں اجمیر شریف جا کر 2500 روپے کی چادر چڑھا دیں، تو کیا 2500 کی چادر غریب نواز کی چوکھٹ پر چڑھانے سے سال بھر کے پاپ دھل جائیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں
چادر چڑھانے سے پاپ کیا خاک دھلیں گے اگر کسی کو اللہ نے ارب پتی خرب پتی بنایا ہے اور وہ خانہ کعبہ کو ہر سال چادر چڑھاتا رہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتا رہے، اپنے ماں باپ کے حقوق پامال کرتا رہے، اپنے بھائی بہنوں کا حصہ کھا کر بیٹھا ہو، لوگوں کے ساتھ فراڈ کے دھندے اور کاروبار کرتا ہو اور ہر سال غلاف کعبہ چڑھاتا ہو، تو بھی اس کے گناہ معاف ہونے والے نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ پر جیسے ہی پہلی نظر پڑتی ہے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سنا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہے نا؟ کون سا گناہ؟ کسی کا مرڈر کر کے آیا تو معاف ہو جائے گا؟ جی، آپ کے ملک کا قانون بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کیا معاف کرے گا؟ آپ اگر کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر کے آئے ہیں، آپ نے لوگوں کے کروڑوں روپے غبن کر لیے اور سال میں 5 عمرہ 1 حج فکس ہے آپ کا، رمضان شریف میں بھی جا رہے ہیں، ربیع الاول میں بھی جا رہے ہیں، 11ویں میں بغداد بھی جا رہے ہیں، آپ اس طرح چھٹی میں اجمیر بھی جا رہے ہیں، اب سال بھر یہ سارے دورے کر رہے ہیں، لیکن دھندے فراڈ کے، تو کیا بتائیے آپ حج اور عمرہ کر کے یہ سارے پاپ دھو سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبر، اسی لیے اگر کوئی حج یا عمرہ کے لیے جائے نا تو اس کے لیے کہا گیا ضروری ہے اس سے پہلے کہ تو اس سفر پر روانہ ہو اپنوں سے معافی تلافی کر لے، اپنے بھائی بہن کا حق مارا ہے، بیوی بچوں کا حق مارا ہے، ماں باپ کا حق مارا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سال بھر لڑائی جھگڑے کیے ہیں، قطع تعلق کیے ہیں، ان سے معافی تلافی کر لے۔ اس کی وجہ کہ اگر تو نے اپنوں سے معافی تلافی نہیں کی تو پہنچ کر خانہ کعبہ کو دیکھے گا، اللہ حقوق اللہ کو تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے حقوق جو تو نے پامال کیے خانہ کعبہ پر نظر پڑے گی، اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن ماں باپ کا دل دکھا کر آیا ہے، اگر بیوی بچوں کا دل دکھا کر آیا ہے، اگر بھائی بہنوں کا دل دکھا کر آیا ہے، اللہ اسے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جن کا حق مارا ہے وہ خود تجھے معاف نہ کر دے۔ اسی لیے شب برات میں جب یہ رات آتی ہے تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اس رات کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے اور معافی تلافی کرتے تھے۔ بتائیے ہے نا؟ اور یہ ہمیشہ سے چلا آیا۔ کیوں؟ یہ رات آئے گی، میں نے سال بھر جتنے گناہ کیے یقیناً اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر میں نے اپنے جیسوں کے حق مارے ہیں وہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو فرمان اللہ کا ہوتا ہے اور زبان رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے جو کچھ فرمایا وہ ہم تک جناب ابو ہریرہ کے ذریعے پہنچا، انس بن مالک کے ذریعے پہنچا، جناب حضرت بلال کے ذریعے پہنچا، ماں عائشہ صدیقہ کے ذریعے پہنچا، سلمان فارسی کے ذریعے پہنچا۔ جو نبی نے فرمایا، نبی کا فرمان صحابہ روایت کرتے ہیں، ہم تک ان کی روایت پہنچی، لیکن حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو فرمان اللہ کے حبیب کا نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے اور میرے نبی روایت کرتے ہیں، اللہ کا فرمان میرے نبی ہم تک پہنچاتے ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم نے اگر کسی بندے کا حق مارا ہے میں تمہیں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرا بندہ خود تمہیں معاف نہ کر دے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر، اس لیے آپ دیکھیں جب کوئی جنازہ لایا جاتا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، غور سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو میرے نبی نے کبھی نہیں پوچھا نمازی تھا کہ نہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتا تھا کہ نہیں، تم میں سے کوئی گواہ ہے اس بات کا، اچھا اس نے حج کیا تھا کہ نہیں، زکوٰۃ برابر دیتا، کوئی سوال نہیں۔ میرے آقا ایک ہی سوال کرتے تھے، اس پر کسی کا قرض تو نہیں باقی؟ اگر صحابہ گواہی دیتے کہ نہیں کسی کا قرض نہیں تو میرے نبی نماز پڑھا دیتے، اور اگر پتا چلتا کہ اس پر قرض باقی ہے تو میرے آقا فرماتے کوئی ہے جو اس کے قرض کی ذمہ داری لے؟ اگر اس کے گھر والوں میں سے یا دوست احباب میں سے یا کسی صحابی
نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، اس کے قرض کو لوٹانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو نبی نماز جنازہ کی امامت کرتے تھے، اور اگر قرض باقی ہوتا لوٹانے کی ذمہ داری کوئی نہ لیتا تو میرے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ صحابہ سے کہتے تم پڑھا لو میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اور جانتے ہو مفسرین فرماتے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ کسی کا مال کھا کر دنیا سے گیا ہے اور قرض نہیں لوٹایا ہے اور میرے نبی نماز پڑھا دیں گے تو نماز پڑھاتے اس کی تو بخشش ہو جائے گی۔ نبیوں کا امام نماز پڑھا دے تو یقیناً وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر جس کا حق مار کر گیا ہے اس حقدار کا کیا ہوگا؟ اس لیے نبی اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ آج لوگ پتہ نہیں کس کا کتنا کھا کر بیٹھے ہیں، اور اب تو یہ کھا کھا کر ہمارا ہاضمہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ کھا لیتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ کوئی زمین کھا کر بیٹھا ہوا ہے، کسی کا مکان کھا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دکان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا حق کھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بہن سے کہتا تیری شادی کرا دی نا، تیری شادی میں پتہ کتنا پیسہ خرچہ ہوا تھا، اب تیری شادی میں جو خرچہ ہوا وہ کافی نہیں ہے، تجھے جو زیور بنوا کر دیا وہ کافی نہیں ہے، اب اس کے باوجود تو چاہتی مکان سے بھی تجھ کو دے، دکان سے بھی تجھ کو دے، پلاٹ سے بھی تجھ کو دے، بینک بیلنس سے بھی تجھ کو دے، نہیں تجھ کو نہیں ملے گا، تیری شادی میں جو خرچہ کیا یہ کافی ہے۔ اچھا بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے ایک کام کرو تم 5-5 لاکھ روپیہ لے لو اور تم اپنا اپنا دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو جو حق نکلتا ہے ان کا وہ نہیں دے گا، بلکہ کہے گا یہ اتنا اتنا لے لو صبر کر لو، اور اگر اس میں بھی کوئی اکڑے گا تو کہے گا 1 روپیہ نہیں دوں گا، کیا کر لے گا بتا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں آج مسلمانوں کا ہاضمہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے، جائز ناجائز حرام حلال پتہ نہیں کیا کچھ کھا جاتا ہے، اور اتنا کھا کھا کر بھی وہ ڈکار تک نہیں لیتا۔ اب جب تو ایک آدمی، یہ میں نے کتابی بات نہیں بتائی، کسی نے مجھے بتایا پریکٹیکلی، ایک آدمی جس کی عمر تقریباً 58 سال کے آدمی نے تقریباً 70 کروڑ کا گھوٹالہ کیا۔ کتنے کا؟ کلمہ پڑھنے والا 58 سال کا بوڑھا مسلمان 70 کروڑ کا گھوٹالہ کیا۔ کئی لوگوں نے جو اس کے جھانسے میں آئے تھے FIR کیا، پولیس نے اس کو اریسٹ کیا، کیس چل رہا تھا، وہ جیل میں تھا۔ بیٹے ملنے کے لیے آتے، بیوی ملنے کے لیے آتی، بھائی ملنے کے لیے آتے، دوست ملنے کے لیے آتے۔ ہر آنے والا کہتا یار یہ اچھا نہیں ہوا، اللہ رحم کرے، اللہ تمہیں رہائی عطا کرے۔ ہر آدمی آ کر ہمدردی سے بات کرتا تھا، اور وہ آدمی اتنا ڈھیٹ تھا کہ کہتا تھا ارے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میری عمر بچی ہی کتنی ہے، اور 2-4-5 سال سے زیادہ کہاں جیوں گا، اب یہ جو عمر بچی ہے یہاں نکل جائے، گھر میں نکل جائے، کیا فرق پڑتا ہے۔ ارے تم پریشان مت ہو، کم سے کم مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے مرنے سے پہلے اتنا تو کر دیا ہے کہ میرے بعد میری نسلوں کو بھیک نہیں مانگنا پڑے گا، کم سے کم 2-4 نسلیں بیٹھ کے کھا تو لیں گی، میں نے اتنا جمع کر دیا ہے، یعنی قبر میں میرا کیا بنے گا اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب پولیس کی قید، جیل، سزا کی بات تو درکنار، اب سوچے کتنا ڈھیٹ ہو گیا مسلمان حرام کھا کھا کر کے کہ دنیا کی سزا کی کیا بات کی جائے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بعد میری نسلیں مزے سے 70 کروڑ کا مال بیٹھ کر تو کھائیں گی، اگر میری آخرت برباد ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب بتائیے جس مسلمان نے آخرت کو داؤں پر لگانے کا طے ہی کر رکھا ہو، ہم اور آپ اس کو کیا سمجھا سکتے؟ فراڈ کے، ٹھگی کے، چوری چماری کے دھندے تو دور کی بات۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، اگر آپ نے کسی سے بطور قرض 3 پیسے لیے، کتنے پیسے؟ جی 3 پیسے کی آج ویلیو ہے کوئی؟ 3 پیسہ کوئی قرض لیتا ہے؟ 3 پیسے میں ملے گا کیا؟ اب تو 3 روپے میں بس کا ٹکٹ بھی نہیں ملتا ہے۔ میں 3 پیسے کی مثال دیتا ہوں، 3 روپے میں بچوں کے لیے چاکلیٹ نہیں ملتا ہے، 3 روپے میں ملتا کیا ہے؟ میرے امام فرماتے کسی نے بطور قرض 3 پیسے لیے اور اپنی زندگی میں وہ قرض لوٹایا نہیں، جبکہ اس کے پاس تھے، یعنی لوٹا سکتا تھا، لوٹایا نہیں، قرض کے لیے 3 پیسے لیے کھا کر چلا گیا دنیا سے، تو میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر 3 پیسے کے بدلے اسے
اپنی 700 رکعت بجماعت نمازیں ادا کرنی پڑیں گی. ہر 3 پیسے کے بدلے 700 رکعت بجماعت. میں کہتا ہوں جمعہ بھی گن لو، تراویح کی بھی جمع کر لو، رمضان شریف کی بھی جمع کر لو، تو پورے سال بھر میں شاید 700 رکعت نہیں ہوں گی. بتاؤ، پورے سال بھر میں 700 رکعت جمع نہیں کر پاؤ گے، وہ بھی بجماعت. تو آپ سوچیں، جو کسی سے 3000 کھا کر بیٹھا ہے، جو کسی کا 30,000 کھا کر بیٹھا ہے، جو کسی کے 3 لاکھ کھا کر بیٹھا ہے، جو کسی کے 30 لاکھ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، آپ سوچو اس کا انجام کیا ہوگا. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جس نے 3 پیسے قرض کے لیے نہیں لوٹایا، اس کے عوض میں 700 رکعت بجماعت نمازیں دینی پڑیں گی. اور جس نے کسی سے 3 پیسے دھوکہ دھڑی سے لے لیے، جھوٹ بول کر لے لیے، جبرن وصول کر لیے، آپ سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا. اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں برا مت ماننا. آج قوم مسلم کے ذلت و رسوائی کی وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان دین سے دور ہو چکا ہے. مسلمان کو طبیعت کی فکر زیادہ ہے، شریعت کی فکر نہیں. شریعت کی فکر نہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کہتے ہیں سنویدھان پر حملہ ہو رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سنویدھان پر حملہ ہو رہا ہے. یہ جو قانون آیا سنویدھان کے خلاف ہے، یہ جو بات کی گئی سنویدھان کے خلاف ہے. اگر مان لیجئے کوئی نیتا، کوئی منسٹر، کوئی ایم پی ایم ایل اے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ بات کرے تو لوگ ہنگامہ کرتے ہیں. اب بتائیے کسی انسان کے بنائے قانون کو اگر کوئی نہ مانے اور اس کے خلاف کرے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم اللہ رسول کی بنائی شریعت کے خلاف پوری زندگی گزارتے ہیں، ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آج بتائیے، مجھے جواب دیجئے، جو کچھ فلسطین و غازہ میں ہو رہا، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ جی پتا ہے نا. مین اسٹریم میڈیا نہ بھی دکھائے، سوشل میڈیا پر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے نا. جو کچھ فلسطین و غازہ میں ہو رہا ہے، آپ کے یہاں جمعہ میں دعا کی جاتی کہ نہیں فلسطین کے لیے؟ آپ بھی پرسنلی دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہماری محفلوں کے اختتام میں دعا ہوتی کہ نہیں فلسطین و غازہ کے لیے؟ ہوتی ہے نا. اس کے باوجود تقریباً 135 دن ہو گئے. دعا تو صرف بھروچ والے نہیں، گجرات والے نہیں، ہندوستان والے نہیں، پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں. فلسطین و غازہ کے لیے اس وقت پوری دنیا کے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، لیکن حالات بدل رہے ہیں. بلا بتاؤ، بمباری تھمی، روزانہ بچوں کی تڑپتی لاشیں، لٹتی آبرو، تباہ برباد ہوتی آبادیاں، اسکول پر، اسپتال پر، گھروں پر، یہاں تک کہ ریفیوجی کیمپس پر ہونے والی بمباری تھمی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم دعائیں کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں، وہ دعا جس کو نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہوا کرتی ہے. آقا نے فرمایا اللہ کو دعا بہت پسند ہے. نبی نے فرمایا عبادت کا مغز دعا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ جس دعا کی فضیلت نبی نے بتایا ہے اور جس دعاؤں سے کل تقدیریں بدل جاتی تھی، قوموں کا مقدر بدل جایا کرتا تھا، آج کروڑوں مسلمان دعائیں کرتے ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. بمباریاں نہیں تھمتی ہیں، تباہی بربادی رکنے کا نام نہیں لیتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو اللہ رسول کا باغی و غدار ہوگا، جو حرام و ناجائز کھانے پینے والا ہوگا، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا. کیا بتائیے اللہ ایسے بدبختوں کی دعائیں قبول کرے گا؟ غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا کرے تو بھی دعا قبول نہیں. میرے نبی نے مثال دی. میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخص بڑا طویل سفر طے کر کے آئے گا. 1450 سال پہلے فرمایا تھا. ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آئے گا، حرم میں داخل ہوگا، غلاف کعبہ کو پکڑے گا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا اور دعائیں کرے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں مقبول نہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کی صحبتیں برداشت کی، حرم شریف میں داخل ہوا، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا، ایسی جگہ پر دعائیں کرے اور دعا قبول نہ ہو، وجہ کیا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں اس کے پیٹ میں رزق حرام کا ہوگا، اس کے جسم پر کپڑا حرام کا ہوگا. نبی فرماتے حرام کھا کے آیا،
حرام کما کے آیا، حرام پہن کر آیا، اس کے دعا کرتے کرتے ہاتھ ٹوٹ جائیں پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول کرنے والا نہیں۔ آج ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ اب تو مسلمان اتنا بے باک، بے حیا، بے غیرت ہو چکا ہے کہ اب دکان پر بیٹھ کر ٹھگی کے دھندے نہیں کرتا، اب تو باقاعدہ حج عمرہ کے نام پر ٹھگی کے دھندے کیے جاتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ لوگ ٹورز اینڈ ٹریول کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کہیں پر فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں کہ ہم بلڈنگ تیار کریں، 2 سال میں پوزیشن مل جائے گا، فلیٹ بک کرتے، لوگوں کا ڈاؤن پیمنٹ لیتے، لوگوں سے پیسے جمع کرتے، حج عمرہ کے لیے پاسپورٹ لے لیتے، لوگوں سے پیسے لے لیتے اور لے کر غائب ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ کیا بتاؤ اللہ ایسوں کی دعائیں قبول کرے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شب برات کیا ہے؟ یہ مبارک رات ہے۔ آپ دیکھیں 3 مہینے ترتیب وار، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک، یہ تینوں عظمت و برکت والے مہینے، اور ان تینوں مہینوں میں اللہ نے 3 راتیں ہمیں عطا کی، شب معراج، شب برات اور شب قدر۔ 3 راتیں اللہ نے عطا کی۔ کیوں؟ وہ اور لوگ تھے جو اپنی پوری زندگی رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اب وہ زمانہ لگ گیا، اب ان جیسے لوگ زمین پر کہاں موجود؟ غوث اعظم ہو، امام اعظم ہو یا خواجہ اعظم ہو، آپ ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، یہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے، یہ اللہ کے سجدوں کے لیے شب برات کا انتظار نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے شب معراج کا انتظار نہیں کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے لیے شب قدر کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ اللہ والوں کی جماعتیں ہیں جن کی زندگی کی ہر رات جو ہے شب برات ہوا کرتی تھی، ہر رات شب قدر ہوا کرتی تھی، یہ پوری زندگی جاگ کر اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ اللہ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے، ہم جیسے بے عملوں کے لیے یہ سال کی کچھ راتیں عطا کر دی۔ اے میرے بندے، تو ہر پورے سال بھر جاگ کر ہر رات میری عبادت نہیں کر سکتا، سال بھر جاگ کر ہر رات میری عبادت نہیں کر سکتا، میں تجھے لیلۃ القدر عطا کر دوں گا، اگر لیلۃ القدر میں بھی جاگ کر تو میری عبادت کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، سال بھر جاگ کر ہر رات عبادت نہیں کر سکتا، ایک رات جاگ لے، ایک رات بھی جاگ لیا، اللہ تجھے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ ہر رات جاگ کر مصلی پر بیٹھ کر توبہ استغفار نہیں کر سکتا، شرم و ندامت کے آنسو نہیں بہا سکتا، میں تجھے شب برات عطا کروں گا، رہائی کی رات، آزادی کی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات۔ یہ سونے کی رات نہیں ہے، یہ سوئے ہوئے مقدر کو جگانے کی رات ہے، یہ غفلت کی رات نہیں ہے، یہ غفلت سے پلٹ کر آنے کی رات ہے۔ میں تجھے ایک رات دوں گا، ہر رات تو پیر پسارے سویا پڑا رہا، تو نے میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار نہیں کیا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اگر تو ایک رات جسے شب برات کہتے ہیں اس رات میں جاگ کر میری بارگاہ میں شرم و ندامت کے آنسو کا ایک قطرہ بہائے گا، سال بھر تو نے جو کچھ کیا ہے ایک قطرے آنسو کو تیرے سارے گناہوں کا کفارہ بنا دوں گا میں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صوفیہ فرماتے 15 شعبان کی رات آتی، اللہ کی رحمتیں آواز دیتی، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا طلب کرنے والا، ہے کوئی حج کی سعادت طلب کرنے والا، ہے کوئی جنت طلب کرنے والا، ہے کوئی نیکیوں کی توفیق طلب کرنے والا۔ فرماتے رات بھر اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر رات ہم مانگتے ہیں، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، لیکن یہ رات وہ رات ہے کہ جب اللہ کی رحمتیں خود آواز دیتی ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے۔ ایسے میں تم مانگو گے، اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، جو مانگو گے مولا تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 14 شعبان کا دن گزرتا،
مغرب کے بعد 15 کی رات آتی ہے، نصف شعبان کی شب، جسے عام زبان میں کہتے ہیں شب برات۔ برات کا مطلب ہوتا ہے رہائی، آزادی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسے شب برات کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس رات اللہ ان گنت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ حدیث شریف میں آتا ہے، میں آپ کو حدیث شریف کا مفہوم بتاتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس رات، عائشہ صدیقہ سے روایت، اس رات اللہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور محبت سے کہے، اب مفسرین لکھتے ہیں قبیلے بنو کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا جن کا پیشہ تھا بھیڑ بکریاں پالنا، سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے کے پاس ہوتی تھی۔ تو میرے نبی نے اسی لیے اس قبیلے کا نام منشن کیا، قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بکری کے بال کے برابر نہیں، بکریوں کے۔ اور فرمایا گیا ان کے یہاں بکریاں بہت تھیں، ان کو گننا ناممکن۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آپ مجھے بتائیں ایک انسان کے پورے جسم میں کتنا بال ہوتا ہے؟ کیا آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ سائنسدانوں نے اندازن تو بتایا کہ اتنے کروڑ بال ہوتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس سال بارش کتنی ہوگی، سمندر میں پانی کتنا ہے، رات کا ٹیمپریچر کتنا، دن کا ٹیمپریچر کتنا، اس پہاڑ کی اونچائی کتنی، یہ سب تو سائنسدانوں نے آلے کے ذریعے بتا دیا، مشینیں تیار کی اور ان مشینوں کے ذریعے یہ سب بتا دیا۔ نوٹ گننے والی مشین بھی مل گئی، اس سال بارش کتنی ہوگی یہ ناپنے والی مشین بھی بن گئی، ڈیم میں کتنا پانی بھر گیا، سال بھر پورے بھروچ کو پانی دینے کے لیے کتنا پانی چاہیے یہ بھی کیلکولیشن ہو گیا۔ لیکن ایک انسان کے پورے جسم میں کتنے بال ایگزیکٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیے پورا جسم چھوڑ دیجئے، آپ کے سر میں کتنے بال ہیں آپ بتا سکتے ہو؟ آپ کی بھووں میں کتنے بال آپ بتا سکتے ہو؟ آپ کی پلکوں میں، مونچھوں میں، داڑھی میں کتنے بال آپ بتا سکتے ہو؟ جب ہمارے اور آپ کے جیسے ایک انسان کے جسم میں کتنے بال ہیں ہم چاہ کر بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو ایک بکری جس کا پورا جسم بال ہی سے ڈھکا ہو، اس بکری کے بالوں کو کون گن سکتا ہے؟ اور نبی نے ایک بکری نہیں کہا، قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اب گویا نبی نے مثال دے کر بتا دیا، جیسے ان بکریوں کے بالوں کو گننا محال ہے، اسی طرح سے اس رات کتنے بخشے جائیں گے اس کو گن پانا بھی محال۔ پتا چلا ان گنت، کاؤنٹ لیس، گن نہیں سکتے۔ اور ایک بات اور سن لیں، شاید آپ نے غور کیا اور نہیں کیا تو آپ کی توجہ دلا، فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ کس کو آزاد کیا جاتا ہے؟ آپ کہیں کہ یار وہ اس کا بیٹا آزاد ہو گیا، وہ اس کا بیٹا جیل سے چھوٹ گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ کہیں گے اس کا بھائی دبئی سے آ گیا، اس کا مطلب دبئی میں تھا تبھی تو آیا۔ فلاں صاحب بمبئی سے آئے، اس کا مطلب کہاں تھے وہ؟ جی بمبئی میں تھے تبھی تو آئے نا۔ جیل سے چھوٹ گیا مطلب کہاں تھا؟ جیل میں۔ تو فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ پتا چلا اس رات صوفیاء کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا، اولیاء کو نہیں، وقت کے غوث و خواجہ کو نہیں، تہجد گزاروں کو نہیں، شب بیداروں کو نہیں، متقی پرہیزگاروں کو نہیں، عبادت گزاروں کو نہیں، بلکہ کسے جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے؟ ارے نیکوں کو آزاد نہیں کیا جاتا، وہ تو آلریڈی نیک ہیں۔ علماء فرماتے وہ لوگ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہو، اللہ ایسے لوگوں کو اس رات جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ پتا چلا اولیاء صوفیاء کی بات نہیں ہو رہی، میری اور تیری بات ہو رہی ہے۔ اس رات جہنم سے کس کو آزاد کیا جاتا ہے؟ ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، ہم پوری رات غفلت میں گزار دیں۔ ہماری قوم کے کئی جوان ایسے جو ایسی بابرکت راتوں کو بھی ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے باقی سال بھر کی راتیں ہوتی۔
میرے پیارے آقا کے پیارے اس دن ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی 15 تاریخ لگی، 14 کا دن گزرا، مغرب کے بعد کتنی تاریخ ہو گئی جی؟ اچھا آپ بالکل سست ہے، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ آ رہی کہ نہیں؟ جن کو آ رہی سمجھ میں ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میری بات سمجھیں تو ذرا رسپانس بھی کریں آپ، ٹھیک ہے؟ میری تقریر جو ہوتی ہے وہ تقریر نہیں ہوتی میرے بھائی، تربیت ہوا کرتی ہے۔ میں آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی جذباتی گفتگو نہیں کہ میں بولوں آپ نعرہ لگائیں، آپ کو بھی مزہ آئے مجھے بھی مزہ آئے، اور اس کے بعد میں پھر جیسے گزرتی ہے یہ رات ہمیشہ ویسے ہی گزر جائے، نہیں، میں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو تیار کر رہا ہوں اس رات کے لیے۔ تو 15 تاریخ لگتی ہے، تو مغرب کے بعد ہم سنیوں کے یہاں مسجدوں میں 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بامبے میں بھی ہوتا ہے، بہت تیاری ہوتی ہے، باقاعدہ مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، اوپر کے اسپیکر بونگے سب آن ہوتے ہیں، اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ مغرب کی فرض نماز کے بعد، سنت کے بعد امام صاحب طریقہ بتاتے، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں روزی میں برکت کی نیت سے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں عمر میں برکت کی نیت سے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچائے۔ ہر 2 رکعت کے بعد اگلی 2 رکعت کا طریقہ اور نیت، اور ہر 2 رکعت کے بعد دعائے نصف شعبان جو مسجد کا امام پڑھ کے سناتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا آپ پڑھیں اس رات، نہ پڑھ سکے تو کسی پڑھنے والے سے سن لے، اس کی بڑی فضیلت۔ میرے پیارے آقا کے پیارے جوانوں، اس دن ہمارے سنی حضرات مساجد کی طرف ایسے ہی کھینچے چلے آتے ہیں جیسے کہ جمعہ کے دن آیا کرتے ہیں۔ مغرب سے عشاء کے درمیان 6 رکعت پڑھنے کے لیے بڑا اہتمام ہوتا ہے، مائک بھی آن، امام صاحب بھی الرٹ، اعلان بھی، طریقہ بھی، دعا بھی، فضیلت بھی، ساری چیزیں۔ اب ایک تلخ بات عرض کروں گا، برا مت مانیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ مجھے، کوئی شب برات میں مغرب سے عشاء کے درمیان 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھ لے، اور فجر کی نماز کبھی نہ پڑھے، ظہر کبھی نہ پڑھے، عصر مغرب عشاء کبھی نہ پڑھے، بلکہ کئی تو ایسے ہیں جو اس رات مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھ کر جاتے پھر عشاء بھی نہیں پڑھتے، اور جو 6 رکعت پڑھنے آیا تھا اتنے اہتمام کے ساتھ صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا 15 تاریخ کو۔ اب آپ بتائیں، فجر پڑھے گا تو اللہ روزی میں برکت نہیں دے گا؟ یہ 2 رکعت پڑھے گا تو ہی روزی میں برکت ہوگی؟ یہ 2 رکعت پڑھے گا تبھی عمر میں برکت ہوگی؟ ظہر پڑھے گا تو عمر میں برکت نہیں؟ ارے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ کر کیا ملنا ہے جب اسی 6 رکعت سے سارے کام بن جاتے ہیں؟ تو سال میں ایک بار آئے، مغرب سے عشاء کے درمیان 6 رکعت پڑھ کر چلا جائے، اب روزی میں برکت بھی ہوگی، مخلوق کی محتاجی سے بھی بچ گیا، عمر میں برکت بھی ہو گئی۔ اب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کیوں پڑھے گا؟ سنو، سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جس پر فرض کا قرض باقی ہے اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا۔ اور تعجب ہوتا ہے کہتے ہوئے، مسجد کا امام 2 رکعت کی فضیلت بتائے گا، یہ 2 پڑھو اللہ روزی میں برکت دے گا، یہ 2 پڑھو اس کی نیت یہ کرو اللہ روزی میں برکت دے گا، یہ 2 پڑھو اس کا طریقہ یہ ہے اللہ روزی میں برکت دے گا، اور ایک بار زبان سے ظالم یہ نہیں کہتا فجر روزانہ پڑھا کر اللہ روزی میں برکت دے گا۔ کیوں نہیں فجر کی فضیلت بتائی جاتی؟ کیوں نہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی فضیلت بتائی جاتی؟ محض رسم و رواج والا بنا کر رکھ دیا لوگوں کو کہتے 6 رکعت پڑھ لو، 6 رکعت پڑھ لو، 6 رکعت پڑھ لو۔ ارے ان سے یہ بھی تو کہا کرو اگر تو نے آج فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، تو یہ تیری 6 بھی قبول نہیں ہوگی، روزی میں برکت تو دور کی بات ہے، یہ 6 بھی لپیٹ کر تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ مسجد کو سجائیں گے، رسم و رواج والا بنا دو بس۔ ہمیں لوگ فون کرتے، پریشان کرتے، حضرت وہ 7 ہی بیری کے پتے میں سارے لوگ نہا سکتے ہیں کیا؟ اور ملا نہیں، 7 ہی میں سارے نہائیں گے، چلے گا کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اچھا 7 بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر غسل کریں تو سال بھر جادو ٹونے ٹوٹکے سے بچ جائیں گے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ جادو ٹونے ٹوٹکے سے قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، لیکن یہ چیز برابر پکڑ رکھی ہم نے۔ کیوں؟ اس میں فائدہ ہے نا۔
جادو ٹونے ٹوٹکے نظر سے بچنے کے لیے 7 بیری کے پتے لاؤ اور لا کر پانی میں جوش دو، ابا کو بھی نہلاؤ، بیوی سے کہو تو بھی نہ لینا، میں بھی نہاتا ہوں، بچوں کو بھی نہلا دینا۔ اب 7 بیری کے پتے ڈھونڈ کے لائے گا، پانی میں جوش دے کے نہائے گا، اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، سورہ فلق نہیں پڑھے گا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نہیں پڑھے گا۔ بیری کے پتے تجھے جادو ٹونے ٹوٹکے سے نہیں بچاتے ہیں، تجھے جادو ٹونے ٹوٹکے سے میرا پروردگار بچاتا ہے۔ ہم نے سمجھا یہ بیری کے پتے۔ اچھا میں کہتا ہوں امریکہ والے کہاں سے لے کر آتے ہوں گے؟ ان کو ملتا ہوگا، وہ تو بیچارے جادو سے بچ ہی نہیں سکتے۔ جاپان کیا تو قبرستان میں بیری کے پیڑ بھی نہیں ہوتے ہوں گے، وہ کہاں سے لاتا ہوگا بیچارہ؟ جاپان والے کو تو جادو ٹونے ٹوٹکے سے بچا ہی نہیں سکتا کوئی۔ وہاں حاضری زیادہ آتی ہے، وہاں میرا داتار کی مزار موجود ہے، وہاں پر زیادہ عورتیں جا کے حاضری لے جاپان میں، امریکہ میں، لندن میں، کیونکہ ہم تو بچ بھی جاتے ہیں، ہمارے پاس تو فارمولا بھی ہے بچنے کا، ان کے پاس تو فارمولا بھی نہیں، ان کو تو بیری کے پتے ملتے بھی نہیں ہوں گے۔ محض رسم و رواج، محض رسم و رواج، میں منع نہیں کرتا آپ کریں، لیکن یہ اصل دین نہیں ہے۔ ہم نے اسی کو دین سمجھ رکھا ہو۔ بیری کے پتے، اس رات تو غسل کرنا ہی ہے، سرما لگانا ہی ہے، مسواک کرنا ہی ہے، فرض نہ پڑے واجب نہ پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ضرور کریں گے۔ سارے کے سارے پریشان۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محض رسم و رواج میں الجھ کر مت رہو، صحیح دین کی طرف پلٹنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ دعائے نصف شعبان کا پڑھنا باعث برکت تو ہے، باعث فضیلت تو ہے، بزرگوں کا طریقہ بھی ہے، فرض واجب نہیں، فرض واجب نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ہمیں اور آپ کو اصل دین کی طرف پلٹنا ہے، اصل دین کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ صرف 6 رکعت نفل پڑھ کر چلا گیا، فرائض کا اہتمام ہی نہیں، تو 6 رکعت نفل سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن شریف پورے سال کبھی نہ پڑھے اور بیری کے پتے سے نہاتا رہے، اللہ اس کو بچا لے گا جادو ٹونے ٹوٹکے سے؟ بچ جائے گا۔ جانتے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے سر میں بڑا شدید درد ہوا، بہت درد، اور انبیاء کا درد عام بندوں جیسا نہیں ہوتا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان پہ سوا مشکل، جن کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کی مشکلات بھی اتنی بلند ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی اتنی شدید ہوتی ہیں۔ سر میں بہت درد ہوا، آرام ہو ہی نہیں رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا مجھے اس سے راحت دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں مقام پر جاؤ، تمہیں ایسا ایسا ایک پودا ملے گا، اس کے 7 پتے توڑ کر کھا لینا، تمہیں راحت مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے تلاش کیا، وہ پودا مل گیا۔ آپ نے 7 پتے توڑے، اللہ کا نام لیا، کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا فوراً درد ختم ہو گیا، تکلیف جاتی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد پھر سر میں درد ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا دوا تو ملی گئی ہے، اب ٹیکنالوجی تو ملی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، آپ نے پھر وہاں تلاش کیا، 7 پتے توڑے، کھایا، آرام نہیں ہوا، پھر سے 7 کھا لیا، آرام نہیں ہوا، پھر سے 7 کھا لیا، آرام نہیں ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا پچھلی بار آیا تھا تو 7 پتوں میں راحت مل گئی تھی، اب تو 21 کھا گیا 7 کر کے، لیکن آرام نہیں ملتا۔ تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا موسیٰ تو نے کیا سمجھا یہ پتے شفا دیتے ہیں؟ ارے پتے شفا نہیں دیتے، شفا تو تیرا پروردگار دیتا ہے۔ پچھلی بار جب تو آیا تھا تو تو نے پتے سے امیدیں وابستہ نہیں کی تھی، اپنے رب سے امیدیں وابستہ کی تھی کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ضرور شفا عطا کرے گا، لیکن اب تجھے لگتا ہے کہ پتے شفا دینے والے ہیں، اس لیے تجھے آرام نہیں ہوا۔ پتا چلا اگر ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے، ڈاکٹر دوائیاں دیتا ہے، ڈاکٹر گلوکوز چڑھاتا ہے، ڈاکٹر سرجری کرتا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ ڈاکٹر یا دوا یا انجیکشن آرام دے گا، یہ سب تو محض ذریعہ ہے، شفا دینے والا میرا پروردگار۔ تو بیری کے پتے جادو ٹونے ٹوٹکے سے نہیں بچاتے، میرا پروردگار بچاتا ہے۔ یہ تو محض ذریعہ، اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، کریں، منع نہیں ہے، لیکن بالکل اسی کو لازم سمجھ لینا، فرائض و واجبات کی پرواہ نہیں کرنا، یہ بے وقوفی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی طرح اس رات میں تیزی سے آگے بڑھاؤں، تھکے تو نہیں نا، اور 2-4 باتیں عرض کروں، اجازت ہے آپ؟ اسی طرح اس رات بہت سے لوگ نوافل کی کثرت کرتے ہیں اور مسجدوں میں پرچے رکھے ہوتے ہیں، حالانکہ اب تو یہ ٹریڈیشن کم ہو گیا پرچوں والا، ورنہ پرچے ہوتے ہیں کہ فلاں نے کہا 20 رکعت ایسے پڑھو گے تو یہ ملے گا،
فلاں بزرگ نے کہا 40 رکعت ایسے پڑھو گے تو یہ ملے گا. اب لوگ اسی پرچے کو لے کر رات بھر اسی اعتبار سے پڑھ رہے ہوتے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس رات نوافل کی کثرت کی جائے، لیکن جن پر کوئی فرض کا قرض باقی نہ ہو وہ نوافل کی کثرت کریں. ورنہ بزرگوں نے فرمایا کہ جن کی فرض نمازیں باقی ہوں انہیں چاہیے کہ نوافل سے بہتر ہے اس رات وہ قضائے عمری ادا کریں. نفل نہ پڑھو، قضائے عمری ادا کرو. چلو زیادہ نہیں، 2 رکعت کر کے فجر کی جتنی قضا ہوئی ہے وہ پڑھ لو. یہ نیت کر کے کہ مولا مجھ پر جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی وہ میں ادا کرتا ہوں. اس نیت سے پڑھو 2 رکعت کر کے. کم سے کم پوری رات میں 20 رکعت پڑھ لو گے، 40 رکعت پڑھ لو گے تو ایک بوجھ تو کم ہو جائے گا نا انشاءاللہ. تو اگر آپ نے شب معراج میں 40 رکعت پڑھ لی، شب قدر میں 40 رکعت پڑھ لی، شب برات میں 40 رکعت پڑھ لی، تو کم سے کم آپ نے 60 دنوں کی اپنی فجر کی قضا تو ادا کر لی نا کم سے کم. میرے پیارے آقا کے پیرووں تو اس کی کثرت کرے کہ انشاءاللہ. اسی طرح اس رات قبرستان جانا بھی میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. اس رات قبرستان جانا عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. آپ فرماتی اس رات میری باری تھی، نبی میرے پہلو میں آرام فرماتے. دیر رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور بستر پر موجود نہیں. دل میں خیال پیدا ہوا کہیں اٹھ کر کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. پھر فرماتی ہے کہ میں اٹھی حضور کو تلاش کرنے تو میں جنت البقیع کی طرف چلی گئی. اچھا، جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے، جن کو مقدس مقامات کی زیارت کی ہے، ان کو پتا ہوگا میرے نبی جہاں آرام کر رہے ہیں وہ مکان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے اور اسی کمرے سے بالکل لگ کر رائٹ سائیڈ میں باقی بیویوں کے کمرے تھے. عائشہ صدیقہ کی دیوار سے لگ کر باقی بیویوں کے کمرے. اور جنت البقیع کہاں ہے؟ بالکل اپوزٹ، بالکل سامنے ہے نا. یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر نکلو گے تو بالکل سامنے. اور بیویوں کے گھر کہاں ہے؟ بائیں جانب. اب عائشہ صدیقہ جب گھر میں تھی تو دل میں یہ خیال آیا نبی اٹھ کر کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، لیکن جب باہر نکلی تو دائیں بائیں نہیں گئی، سیدھے چلی گئی. آخر جنت البقیع کیوں چلی گئی؟ اس راستے میں کسی بیوی کا گھر بھی نہیں آتا تھا. اب دل میں خیال ہوا کہ بیوی کے یہاں گئے لیکن نکلی تو جنت البقیع میں چلی گئی. آخر کیوں کر؟ تو پتا چلا گھر سے نکلی تو نبی کی خوشبو دائیں بائیں نہیں جنت البقیع میں لے گئی ہے انہیں. جس راستے سے نبی گزرے خوشبو کو پکڑے پکڑے پہنچی تو کہاں پہنچی؟ کسی بیوی کے کمرے میں نہیں، جنت البقیع میں پہنچ گئی. اب یہاں صوفیہ فرماتے اس رات قبرستان جانا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. اس رات تو جایا کریں. اس رات اللہ توفیق دے تو قبرستان جایا کریں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں قبرستان جانے کے لیے اسی رات کا انتظار نہ کیا کریں، اور بھی دن چلے جایا کریں. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جن کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، وہ اسی رات میں جاتے ہیں. اماں کی قبر پر بھی، ابا کی قبر پر بھی، جو بھی ہوں گے اپنے مرحومین اسی رات چلے گئے اور اس کے بعد سال بھر بری ہو جاتی ہے. اچھا، سال بھر میں تو قبرستان میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے نا. کتنے چھوٹے پیڑ بڑے ہو جاتے، سوکھے پیڑ کاٹ دیے جاتے. اب سال بھر کے بعد جب بیٹا شب برات میں قبرستان پہنچتا ہے نا تو اسے خود کو اپنے ابا کی قبر یاد نہیں رہتی. پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے یار یہ قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا، سمجھ میں نہیں رہا ابا کی قبر کون سی ہے. وہ پیڑ کے بعد تیسری والی قبر ابا کی تھی، اب قبر کیسے پتا چلے؟ پیڑ ہی نہیں ہے، پیڑ ہی نہیں ہے. اور سال بھر جو آتا جاتا رہے گا بتائیے اس کے لیے کنفیوژن ہوگا. اور میرے پیارے آقا کے پیارے ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ماں کے انتقال کے بعد ماں سے رشتے ختم ہوتے ہیں کہ باقی رہتے ہیں؟ جی آج آپ ویسے نہیں سن رہے جیسے پہلے سنا کرتے تھے. اور ہمارے عباس بھائی نے بھی اس بار مجھے بہت دنوں کے بعد بلایا ہے نا، تو اس لیے لگتا ہے آپ کی سننے کی پریکٹس بھی ختم ہو چکی ہے. میری تو بولنے کی پریکٹس ختم نہیں ہوئی، لیکن آپ تو سننے میں بالکل سست ہو گئے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ جو ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں نہ باپو کے لیے عرض کر رہا ہوں، نہ حافظ صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں. کس کے لیے عرض کر رہا ہوں میں؟ جی اور آپ ہی انٹرسٹڈ نہیں ہو تو پھر میں بھی صلاۃ والسلام پڑھ لیتا ہوں. کیا کیا کرنا ہے مجھے تو معلوم ہے، آپ کو سیکھنے میں دلچسپی نہیں تو میں کیا کروں؟ خامخواہ میں اپنا وقت اور اپنی انرجی کیوں ویسٹ کروں میں جب آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے؟ میں نے سمپل سا کویشچن پوچھا اور آپ جواب نہیں دیتے. میرے پیارے آقا کے پیارے آپ مجھے بتائیں ماں باپ کے انتقال کے بعد ان سے رشتہ باقی رہتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے؟ ہمارا وہ معاملہ تو نہیں نا مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود.
ہمارے یہاں تو امی کے انتقال کے بعد بھی وہ امی رہتی ہے نا، ابا کے انتقال کے بعد بھی وہ ابا رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ کہ ابا چلے گئے، ابا گئے، اب پراپرٹی میری، ابا میرے نہیں، اب دکان میری، ابا میرے نہیں، اب ان کا انویسٹمنٹ میرا، پلاٹ میرا، دکان میری، فیکٹری میری، ابا میرے نہیں۔ ایسا ہے؟ ابا تیرا مال بھی میرا ہے اور ابا تو بھی میرا ہی۔ تو انتقال کے بعد رشتے ختم نہیں ہوتے، تو ہم قبروں پر جاتے آتے رہتے اور جانا چاہیے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا تم سے ہو سکے تو جمعہ کی رات یا جمعہ قبرستان جایا کرو۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی حاضری سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی حاضری دو، تو شب برات میں نہیں، جب موقع ملے قبرستان جایا کرو۔ اور میرے نبی نے ایک مقام پر فرمایا ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ جب بھی اولاد ان کے قبرستان کے قریب سے گزرے ان کی قبر پر ضرور حاضری دیا کرے۔ اور دوسری جگہ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر آنے جانے کا عادی ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ یہ کتنا فائدے کا سودا ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ابا کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا آتا جاتا ہے، اب وہ مرے گا تو اس کے بیٹے آئیں جائیں نا، نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے تیری قبر پر آئیں۔ تو گویا وہ گیا تو کسی کا محتاج بن کر نہیں گیا، اپنی قبر پر خود ہی انتظام کر کے چلا گیا۔ تو اس رات قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے، موقع ملے تو جائیں۔ اور قبرستان جب جائیں تو قبروں کا احترام کریں، قبروں کے درمیان جوتے چپل پہن کر نہ چلیں، قبرستان میں پہنچ کر دنیاوی گفتگو ہنسی ٹھٹا مذاق نہ کرے، قبرستان پہنچ کر واٹس اپ کال کر کے بیوی کو، ابا بہن کو، بیوی کو، ماں کو قبر نہ دکھائیں، بلکہ وہاں پہنچے تو قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور قبر والوں کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں کہ انشاءاللہ قبروں پر پھول ڈالنا، ہری پتیاں ڈالنا جائز، لے جایا کرے، ڈالا کرے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک یہ پتیاں پھول ہرے بھرے رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ قبر والے کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ اب قبر کے اوپر لوگ گلاب کا پانی ڈال دیتے ہیں، قبر کے اوپر لے جا کر 500 200 50 روپے کی عطر ڈال دیتے، تو یہ گلاب کا پانی ڈالنے سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں، عطر ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پھول کی چادر ڈالیں، پھول ڈال دیں، ہری پتیاں ڈال دیں، گلاب ڈال دیں، جو ڈالنا چاہتے ڈالیں، اس سے قبر والے کو فائدہ ہوگا۔ آپ اگر 200 500 کا پانی ڈال دیں، زمزم لے جا کر پلٹ دیں، یا آپ لے جا کر کسی اچھے برانڈ کی عطر ڈال دیں، قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا شمار فضول خرچی میں، اسراف میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اگر قبر والے کی قبر جنت کا باغ ہے تو تیرے گلاب پانی یا عطر کی اسے کوئی ضرورت نہیں، اس کی قبر میں تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اسے نہیں چاہیے۔ اور فرماتے اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے، اگر اس کی قبر اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا گڑھا بن گئی تو گلاب پانی یا عطر ڈالنے سے اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ ہی قبر میں خوشبو پیدا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم کا گڑھا جو قبر بن چکی ہو اس پر پورا ٹینکر بھی لا کر پلٹ دے عطر کا، گلاب جل کا، تو بھی قبر میں خوشبو نہیں آئے گی، کیونکہ خوشبو تو ڈالتا ہے اور جہنم کا گڑھا اللہ نے بنا رکھا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی کہتا ہوں مسلمانوں، اپنے محلے کی مسجد کے امام کو سال بھر میں 50 روپے کی عطر تحفے میں نہیں دیتی، اور قبر پر لے جا کر 500 کی عطر ڈال دیتی۔ اب بتائیے کیا اس کا کفن مہکے گا؟ اس کے قبر کے عذاب میں کمی آ جائے گی؟ ابا کو یہ برانڈ بہت پسند تھا، یہ عطر لگاتے تھے تو میں نے یہی ڈال دیا، جنت الفردوس ڈال دیا، میں نے عود لا کے ڈال دیا، ابا کو بہت پسند۔ ابا کے ایصال ثواب کی نیت سے اگر کسی غریب سنی کو تحفے میں دے دیتا، اپنی مسجد کے مؤذن یا امام کو تحفے میں دے دیتا، اور وہ یہ عطر لگاتے، اللہ انہیں بھی سنت پر عمل کا ثواب دیتا، تجھے بھی دیتا، اور جن کے نام پر دیا ہے اللہ انہیں بھی ثواب عطا فرماتا۔ تو یہ کام کریں، ضائع نہ کریں، یہ فضول خرچی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ قبروں کے درمیان جوتے چپل پہن کر نہ چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا
قبروں کے درمیان جوتے چپل پہن کر چلنے سے قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور نبی فرماتے قبر والے کو تم تکلیف نہ دو، وہ تمہیں بھی تکلیف نہیں دیں گے، وہ تمہیں بھی تکلیف نہیں۔ اور قبرستان میں ہنسی ٹٹا مذاق بات چیت بالکل نہیں۔ ملفوظات غریب نواز میں ہے، غریب نواز فرماتے اپنی زندگی میں نے اس بندے سے بڑھ کر خوف خدا کسی اور میں پایا ہی نہیں۔ فرماتے ایک مرتبہ چند نوجوان آپس میں گفتگو کرتے کرتے کسی راستے سے گزر رہے تھے، راستے کے کنارے چند قبریں تھی، اچانک بات کرتے کرتے کسی بات پر ایک نوجوان کو زور سے ہنسی آ گئی۔ فرماتے قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اب جیسے ہی وہ زور سے ہنسا، ایک قبر سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، قبر میں ایک انسان کا کیا حال ہوتا ہے، اگر تجھے پتا چل جائے نا تو ہنسنا تو دور کی بات ہے، تو مسکرانا بھی چھوڑ دے گا۔ غریب نواز فرماتے قبر سے آواز آئی، قبر میں کیا انجام ہوگا پتا چل جائے نا تو تم مسکرانا بھی چھوڑ دے۔ فرماتے وہ نوجوان جب اس آواز کو سنتا ہے، خوف خدا طاری ہوا، چیخ مارا، زمین پر گرا، تڑپا، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اور فرماتے یہی پر بات ختم نہیں ہوئی، اس کے خوف خدا کا عالم یہ تھا، انتقال تو ہوا ہی، تھوڑی دیر کے بعد خوف خدا کی وجہ سے اس کا پورا جسم پگھل کر نمک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں قبرستان میں لوگ ملتے ہیں اور وہ بہت دن کے بعد دکھے، یار تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اچھا بیٹی کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے بہتر جگہ ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کے لیے، اور کوئی جگہ نہیں ملی۔ قبرستان میں یاد آیا یہ سب کچھ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو اس سے پرہیز کریں کہ انشاءاللہ۔ اسی طرح قبر کے سرہانے یا پانٹی جانب آگ جلانا فرمایا گیا کہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب، وہ چاہے دیا ہو، چاہے موم بتی ہو، چاہے اگربتی ہو۔ قبر کے سرہانے یا پانٹی جانب جلانا اس کو مکروہ تحریمی فرمایا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں لوگ کیا کرتے ہیں، سال بھر تو قبرستان گیا نہیں، اور آج 25 روپے کا پورا بنڈل لے گا اگربتی کا، سال بھر کا کوٹا پورا کرے گا، کہ روز آتا ایک ایک لگاتا، ابا پورا بنڈل لایا ہوں آج، کیونکہ اب اگلے سال سے پہلے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اگربتی جلائے گا، اس کے بعد بجھائے گا، اور بجھانے کے بعد ابا کے سرانے لگائے گا، پھر دعا کر کے چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلے گی، ہوا کا جھونکا جب اگربتی کو لگے گا تو بیٹا جلا کر گیا تھا اگربتی، اب اگربتی مشال ہو کر سرہانے جلنے لگی۔ دیکھا کہ نہیں آپ نے یہ چیزیں، جب ہوا لگتی ہے تو پوری ایک ساتھ جلنے لگ جاتی مشال بن کر۔ اب زندگی بھر بندہ آگ سے پناہ مانگتا ہے، اور شب برات میں بیٹا سرہانے آگ لگا کے چلا جاتا ہے۔ تو علماء نے منع کیا، فرمایا گیا اگر بتی لگاتے ہو اس نیت سے کہ خوشبو ہو، اچھا وہ جو اگربتی لگائی قبر میں کیا ہوگا، خوشبو جائے گی اس کی، اس کا دھواں جا رہا ہے۔ یہ جو موم بتی لگا دیا، چراغ لگا دیا، قبر میں روشنی ہونے والی ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تو کہا گیا اگر قبرستان میں اگربتی لگاتے ہیں، قبروں سے دور کوئی جگہ بنا دی جائے جہاں ہر آنے والا اپنی اگربتی جلائے، جو قبروں سے دور ہو، اور نیت یہ نہ ہو کہ قبر والے کو فائدہ ہوگا، نیت یہ ہو کہ قبرستان میں خوشبو پھیلے گی، قبرستان میں آنے والے زندہ لوگوں تک کس کا فائدہ پہنچے گا، قبر والے کو نہیں۔ اس کا خیال رکھے کہ انشاءاللہ۔ اسی طرح 15 شعبان کا روزہ بھی رکھے کہ میرے نبی کی سنت مبارکہ، حالانکہ یہ روزہ نفل میں شامل، میرے آقا فرماتے ہیں جس دن میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال رب کے حضور پیش کیے جائیں اس دن میرا روزہ ہو۔ اب صوفیہ فرماتے 14 تاریخ کو مسلمان کا نام اعمال پچھلے سال بھر کا سمیٹ دیا جاتا ہے، اور 15 تاریخ کو نیا دفتر کھولا جاتا ہے۔ تو فرماتے بہتر ہے کہ 14 کو بھی روزہ رکھ، 15 کو بھی روزہ رکھ، تو ہوگا کیا، جب نام اعمال بند ہوگا تو آخری عمل روزہ ہوگا، اور جب 15 شعبان کو نام اعمال شروع ہوگا تو تیرا پہلا عمل روزہ ہوگا، روزہ ہوگا۔ تو اس سے شروع کر، اس پر ختم کر، تو بہتر ہے کہ 14-15 کو روزہ رکھیں۔ اور نوافل کے تعلق سے فرمایا گیا کہ کوشش یہ کریں جب بھی رکھے 2 روزہ رکھیں، اور اگر نہ ہو سکے تو ایک ہی صحیح، لیکن روزہ ضرور رکھے کہ انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ توفیق دے تو صرف 14-15 نہیں، 13, 14, 15 تینوں دن کا روزہ رکھ لیں کہ انشاءاللہ۔
کہ ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھنا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ نبی کی وہ سنت ہے، نبی گھر پر ہوتے یا سفر میں ہوتے ہمیشہ میرے نبی سنت پر عمل کیا کرتے تھے. اسے کہتے ہیں ایام 20 کے روزے، 13, 14, 15. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے گھر کی عورتیں بھی، میں ان سے نہیں کہتا کہ وہ بھی بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ، لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں ان کی بھی سمجھ میں آئیں گی اور کم سے کم وہ بھی رکھنے کی کوشش کریں گی کہ انشاءاللہ. اچھا رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، ابھی تو میں نے کہا 3 رکھ لے تو بہتر ہے، ورنہ نفل 2 ضرور رکھے. اتنی طاقت نہیں تو 1 تو رکھ ہی لیں. رمضان شریف میں یہ آپشن دے گا کوئی مولوی کہ 30 رکھو فائدہ ہوگا، نہیں تو چلو 25 تو رکھ ہی لینا. اچھا 10, 15 تو رکھ ہی لینا جتنا ہو سکے. یہ چوائس ہوگی. ادھر تو پورا ہی رکھنا ہے نا. ادھر تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 1 رکھو گے تو اتنا، 2 رکھو گے اتنا، 3 اتنا. ہم تو کہتے ہیں 1 چھوڑو گے تو یہ انجام ہوگا، یہ حشر ہوگا، یہ وعید آئی ہے. بتائیے نا. تو وہاں تو پورا ہی رکھنا ہے، یا ہماری چوائس ہے چاہے جتنا رکھ لیں. اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں جو ماہ رجب میں نہیں رکھتے، ماہ شعبان میں 1 بھی نہیں رکھتے، جب ماہ رمضان میں روزہ رکھتے تو ہفتے بھر منہ لٹکا کے گھومتے. ارے یار وہ سر پکڑ لیا میرا روزے کی وجہ سے، روزہ رکھا نا ایسیڈیٹی ہو گئی، روزہ رکھا نا میرے کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو شروع میں جب روزہ رکھتے ہیں تو منہ لٹکا کے گھومتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ جیسے روزے سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی خوشی میسر نہیں آ گئی، کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا. ہم کہتے ہیں اچانک میں جب 30 روزے پڑیں گے، اچانک رکھے گا تو یہی پوزیشن ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ 3 رجب میں رکھ لے، 3 شعبان میں رکھ لے تو پہلے سے پریکٹس شروع ہو جائے گی. اور پھر جب رمضان شریف میں رکھے گا تو اچانک نہیں رکھے گا، پہلے سے تیاری شروع ہوگی. 3 تو رکھیں گے انشاءاللہ تاکہ وہ شروع والے پرابلم سالو ہو جائے. ورنہ 4 بجے چائے نہیں ملتی تو میرا سر پکڑ لیتا ہے، 3 بجے 2:30 بجے کھانا نہیں کھالوں تو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. اگر میں مغرب کے ٹائم چائے نہیں پیوں نا تو بہت سستی آتی ہے، کام میں دل ہی نہیں لگتا. یہ لوگوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. اگر رمضان شریف سے پہلے کوشش کرو گے تو رمضان شریف میں پہلے سے تیار ہو جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ کچھ باتیں میں نے شب برات کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب 2-3 باتیں ختم کرتے کرتے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. حالانکہ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر موقع دیں 5-7 منٹ کا تو میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں 2-3 اہم باتیں عرض کر کے. اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم مسلمان ہیں کہ الحمدللہ ہمیں زندگی شریعت کے مطابق گزارنا ہے کہ طبیعت کے مطابق؟ جی اگر شریعت کے مطابق گزارو گے تو یقیناً اللہ اس کے رسول انعام عطا کریں گے، اور طبیعت کے مطابق گزارو گے تو سوچو دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، طبیعت کے پیچھے چلنا یزید کا کام اور شریعت کے پیچھے چلنا امام حسین کا کام. اب جو یزید والا ہو طبیعت کے پیچھے چلے، اور جو حسین والا ہو کس کے پیچھے چلے؟ شریعت کے پیچھے. اور شریعت نے ماں باپ کے مال میں اس کی تمام اولادوں کا حق رکھا ہے. شریعت نے ماں باپ کے مال میں، وراثت میں اس کی تمام اولادوں کا حق رکھا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے کم عمر ہو، چاہے وہ معذور ہو، چاہے فزیکلی فٹ ہو، ہر ایک کا حق رکھا ہے. اچھا بعض جگہ پر بھائی کہتے ہیں حضرت میں اپنی بہن کو حق دینا تو چاہتا تھا لیکن میری بہن نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں. تو اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں تو پھر میں نے اس کا بھی حق لے لیا. جب میں دے رہا تھا وہ نہیں لے رہی تھی تو کیا کرتا میں، اس لیے میں نے لے لیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ بہن کو دینا پڑے گا. اب جب اللہ رسول نے کہا دینا پڑے گا، بہن کون ہوتی معاف کرانے والی؟ بہن کو حق ہے کہ وہ معاف کر دے، اپنی طرف سے حق ہے اس کو. اللہ رسول نے کہا دو. اب معاف کب ہوگا جانتے ہو؟ اگر مان لیجئے ابا نے 2.5 کروڑ کا مال چھوڑا ہے، توجہ سے سنیں آپ، 2.5 کروڑ کا مال، ساری چیزیں ملا جلا کر ابا نے جو کچھ چھوڑا پیچھے 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ. اب بہن کو پتا ہے کہ بھائی دینا نہیں چاہتا،
اگر میں مانگوں گی تو لڑائی جھگڑا کرے گا، فتنہ فساد ہوگا۔ ابا امی تو چلے ہی گئے، اب اس سے بھی کیا تعلقات ختم کروں، اور تو کوئی بچا نہیں، کم سے کم بھائی سے رشتہ ناتا تو باقی رہے گا۔ تو بہن مجبوراً بیچاری تعلقات خراب نہ ہو، اس لیے کہتی کہ بھائی میرا جو بھی حق ہے نا میں معاف کرتی ہوں، مجھے بھائی پیارا ہے، باپ کا مال پیارا نہیں ہے۔ اس طرح سے بیچاری رشتہ بچانے کے لیے کہتی ہے کہ میں اپنا حق معاف کرتی ہوں۔ اگر میرے پیارے آقا کے پیروانوں بھائی یہ بتائے کہ بہن ابا نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں تیرا 1.25 کروڑ نکلتا ہے، اب بہن سے پوچھو معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اب وہ معاف کرے گی؟ اب جیسے کہو گے نا بہن تیرا جو ہے نا 1.25 کروڑ نکلتا ہے، تو اب وہ فوراً کہے گی اچھا 1.25 کروڑ ہے، تو اب وہ سوچے گی رشتہ ٹوٹتا تو ٹوٹے 1.25 کروڑ تو ملے، میرے بچوں کے کام آئے گا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں بیچاری کو کہ پلاٹ کی جو ابا چھوڑ کے گئے ہیں اس پلاٹ کی ویلیو کیا ہے، ابا جو دکان چھوڑ کر گئے مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے، اس کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ ابا کا بینک بیلنس کتنا ہے، اور اسی وجہ سے کہتی میں نے معاف کر دیا بھائی تو رکھ لے، امی ابا تو چلے گئے، رشتہ سلامت رہے، کم سے کم رشتہ باقی رہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہم نے دیکھا بعض جگہوں پر بھائی دینا بھی چاہے نا تو بیویاں نہیں دینے دیتی، بیویاں کہتی ارے اس کے شادی میں کتنا خرچہ کیا، تمہارے ماں باپ نے اس کے بچوں کو پڑھایا لکھایا بھی، جب بھی پریشان ہوتی تمہارے ابا اس کو پیسہ بھی دیتے تھے، مدد بھی کرتے تھے، 10-10 20-20 دن آ کر بیٹھ جاتی تھی، ابا تمہارے کھلاتے پلاتے تھے، گرمی کی چھٹی ہوتی تھی 1.5 مہینے آ کے یہیں کھاتے پیتے تھے، اتنا سب کر لیا ہو گیا نا، ابھی اور کیا اور بھی دینا ہے کیا؟ تو بیویاں اپنے شوہروں کو روکتی ہیں کہ وہ بہنوں کا حق ادا کرے یا چھوٹے بھائی بہن کو حق دے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اگر بہن کا حق نکلتا ہے تو بہن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بنا دیکھے جانچے پرکھے کہہ دے جا میں نے معاف کر دیا، بلکہ طریقہ یہ بتایا گیا اگر بھائی بہن کا حصہ نکال کر چاہے زمین جائیداد بیچ کر یا اپنے پاس سے کیش کے طور پر جتنا اس کا حصہ ہے اس کے حوالے کر دے اور بہن وہ سارا مال لے لے اور لینے کے بعد کہے بھائی یہ میری طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے، یہ میں نے معاف کر دیا بھائی تو لے لے، اس طرح سے بہن دے سکتی ہے اور بنا جانچے پرکھے اپنی طرف سے معاف کرنے کا اسے بھی اختیار نہیں۔ آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ اور ہمارے یہاں پر جانتے ہو ہر چیز معاف کرانے کے چکر میں شادی ہوگی تو مہر معاف کرا لیں گے اور ابا مر جائیں گے تو بہن سے معاف کروا لیں گے، یعنی سارا قبضہ ہم ہی کریں گے اور ہم سب لوگوں سے معاف۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہم تو بھکاریوں سے کہتے جا معاف کر، ہم تو بھکاریوں سے کہتے معاف کر، اور ہم بیوی سے کہتے ہم کو کہہ دے کہ تو معاف کر، بیوی کہتی جا میں نے مہر معاف کر دیا، بہن کہتی اپنا حصہ معاف کر دیا۔ یار انہوں نے ہمیں بھکاری سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں جتنا حصہ چھوٹے بھائی بہنوں کا نکلتا ہے بڑے بھائی کو چاہیے، گھر کے ذمہ دار و حاکم کو چاہیے کسی مفتی کے ساتھ پاس بیٹھے اور بیٹھ کر باقاعدہ سب کا شیئر نکالے۔ بھائیوں کا دگنا حصہ ہوتا ہے، بہن کا سنگل حصہ ہوتا ہے، یعنی 2 کروڑ بھائی کو ملے گا تو 1 کروڑ بہن کو ملے گا، 2 لاکھ بھائی کو ملے گا تو 1 لاکھ بہن کو ملے گا۔ تو بہن کا جتنا نکلتا ہے وہ بہن کے حوالے کر دے اور پھر بہن چاہے تو سارے بھائی بہنوں میں بانٹ دے یا ایک ہی بھائی کو سارا دے دے جو کمزور ہے۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی سن لے اگر ماں باپ نے جیتے جی اپنی اولاد کو کچھ دے دیا تو ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد اس میں حصہ نہیں لگا سکتی۔ مثال کے طور پر کسی کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹوں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، چھوٹے بیٹے نے ماں باپ کی بہت خدمت کی، اب ابا نے ایک مکان اس کے نام لکھ دیا اور باقی سب یوں ہی چھوڑ دیا، تو جتنا باقی رہ گیا وہ سب میں بٹے گا اور جیتے جی مالک نے جو مال بیٹے کو دے دیا اس میں حصہ نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ایک بات اور سن لیں، شریعت نے باپ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ 3 بیٹوں میں ایک ہی کے حوالے سب کچھ کر دے، بلکہ سارے تیرے اولاد ہیں اور سب کا برابر کا حق نکلتا ہے، تو تجھے چاہیے کہ سب کو برابر کا حق دے، سب کو برابر کا حق دے۔ لیکن اگر اس نے جیتے جی دے دیا تو پھر اب وہ ترکے میں بانٹا نہیں جائے گا بلکہ وہ مال اس کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب 2 باتیں آخر میں اور اجازت ہے آپ یہ شارٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر کسی نے، حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کسی نے، میں مکان کی، دکان کی، پلاٹ کی، کھیت کھلیان کی، باغ کی، زمین کی بات نہیں کرتا، اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی ایک بالشت زمین بھی جبرن قبضہ کر لی
یعنی آپ نے کسی کی ایک انگل زمین جبرن قبضہ کر لی تو حدیث شریف میں آتا ہے بعد مرنے کے اس بندے کو 7 زمینوں کے نیچے دھسا دیا جائے گا. تجھے زمین بہت پیاری تھی نا، لے زمین، اور فرمایا گیا 7 زمینوں کا توق اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تجھے زمین بہت پیاری تھی، اپنے بھائی بہنوں کی زمین تو کھا کر بیٹھا ہے، اب تجھے زمین پیاری ہے، اللہ کی 7 زمینوں کا توق اب تیرے گلے میں ڈالا جائے گا. پھر سوچے انجام کیا ہوگا. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، شریعت نے جس کا جتنا حق رکھا ہے اس کو اس کا اتنا حق دینے کی کوشش کریں. اچھا ابا کروڑ پتی نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو ابا نے کچھ چھوڑا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور مجھے اتنا ہی لینا ہے شریعت نے جتنا میرا حصہ رکھا ہے. مجھے کسی اور کا حق پامال نہیں کرنا، اس کا خیال رکھے کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات میں نے کہی نا، 2 باتیں ابھی آخری. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، ہم حسینی ہیں، طبیعت کے پیچھے نہیں چلنا. کس کے پیچھے چلنا ہے؟ غوث اعظم شریعت والے، امام جعفر صادق شریعت والے، امام زین العابدین شریعت والے، امام باقر شریعت والے، امام موسیٰ کاظم شریعت والے، غریب نواز شریعت والے. ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے. اب بتائیے شادیوں میں ہم جو خلاف شرع کام کرتے ہیں کیا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ شادیوں میں ڈی جے بجانا جائز ہے؟ اور اب تو برا مت مانیے میرے بھائی، ہم نے تو باقاعدہ جب ڈی جے بجتا ہے نا تو عورتوں کو بھی ناچتا ہوا دیکھا ہے. بارات میں عورتیں ناچتی ہیں، رت جگہ کے نام پر عورتیں ناچتی ہیں. مسلمان عورتیں ناچ رہی ہیں. اللہ نے تجھے سجدوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ ٹھمکوں کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے تجھے سر جھکانے کے لیے پیدا کیا کہ کمر مٹکانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے تجھے اپنا ذکر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ ڈھول کی تھاپ پر تھرکنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بعض جوہلا نے یہ مشہور کر رکھا ہے جب تک بابی نہیں ناچے گی دیور کا صحرا سجے گا نہیں، جب تک اماں نہیں ناچے گی دولہے کا صحرا سجے گا نہیں. بہن کہتی ہے میرے بھائی کی شادی ہے، میں نہیں ناچوں گی تو کون ناچے گا؟ بھابی کہتی میرے بڑے ارمان تھے، دیور کی شادی میں میں نہیں ناچوں گی تو کون ناچے گا؟ اے مسلمانوں، ماں عائشہ صدیقہ ہوں، خاتون جنت ہوں، حضرت زینب ہوں، رابعہ بصری ہوں، اگر تاریخ میں ان کے واقعات موجود ہیں، ہماری محفلوں میں بار بار ان کا تذکرہ ہوتا ہے. ان کے حسن کی وجہ سے نہیں ہوتا، ان کے چہرے مہرے کی وجہ سے نہیں ہوتا، ان کے جسم کی رنگت کی وجہ سے نہیں ہوتا، ان کے آئی بروز اور زلفوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، ان کے قد کاٹھی کی وجہ سے نہیں ہوتا. اگر آج ہماری محفلوں میں، ہماری کتابوں میں، ہماری درسگاہوں میں، ہماری مساجد میں، میلاد کے پروگرام میں ان اللہ والیوں کے تذکرے ہوتے ہیں تو ان کے خوف خدا کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کی عبادت اور ریاضت کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کے شرم و حیا کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کی شب بیداریوں کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کے تقوی و طہارت کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کے عشق رسالت کی بنیاد ہوتے ہیں. اور آج ایک عورت اگر بتائیے اپنے دیور کی، بھائی کی، کسی جان پہچان والے کی شادی میں رت جگہ کے نام پر ڈھول کی تھاپ پر تھرکے گی، ڈی جے بجا کر ناچے گی، بارات میں آگے آگے ٹھمکے لگائے گی، ایسی بتائیے بے حیا بے غیرت عورتوں کی کوکھ سے کیا نیک نمازی بچے پیدا ہوں گے؟ ڈھول کی تھاپ پر تھرکنے والیوں کے گھر نچنگے ہی پیدا ہوتے ہیں، شرابی ہی پیدا ہوتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں سوال اپنی بہنوں سے، غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، باپ کا کمال تھا کہ ماں کا کمال تھا؟ جی غوث اعظم سے پوچھا گیا 18 پارے کہاں سے یاد کیے؟ ابا کا نام لیا تھا؟ کس کا ذکر کیا تھا؟ ماں کا نام لیا تھا. خواجہ بختیار کاکی ماں کی کوکھ سے 14 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم تھے، 14 پاروں کے حافظ. استاد نے کہا آج تو پہلی بار مدرسے میں آئے، 4 سال کی عمر، 14 پارے کس نے یاد کرا دیے؟ تو کہا 14 پارے میں نے ماں کی کوکھ میں یاد کیے.
آپ بتائیے جب مائیں وضو کر کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو معین الدین چشتی جیسے بیٹے سلطان الہند بن جایا کرتے تھے. جب مائیں وضو کر کے اولاد کو دودھ پلاتی تھی تو ٹیپو سلطان جیسے بیٹے شیر میسور بن جایا کرتے تھے. جب مائیں رات سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے سوتی تھی تو بیٹے ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوتے تھے. اور آج محلے میں جتنی شادی ہو رہی ہے ہر شادی کے جگہ میں جو عورتیں جا کر ڈھول کی تھاپ پر ٹھمکے لگاتی ہیں کمر مٹکاتی ہیں ان کی کوکھ سے کیا نمازی اور غازی پیدا ہوگا؟ اس لیے آج میں کہتا ہوں مسلمانوں برا مت ماننا. جہاں مسلمان 100% رہتے ہیں مسلمانوں کے اس محلے میں جا کر دیکھو ہر چوتھے گھر میں آپ کو شرابی مل جائے گا. ہر چوتھے گھر میں ڈرگس لینے والا گٹکا زردہ ماوا یہ تو عام ہو چکا ہے. اب تو ایم ڈی کورکس وائٹنر بٹن. آپ کے یہاں سے سورت بہت دور نہیں ہے نا. میں سورت گیا تھا کچھ دن پہلے وہاں پر ہمیں ساتھیوں نے بتایا حضرت ہمارے یہاں تو 12-14 سال کے بچے کتا گولی کھاتے ہیں. آپ سوچو جس قوم کے 12-14 سال کے بچے کتا گولی کھاتے ہوں یا بٹن کھاتے ہوں یا بتائیے وائٹنر سنتے ہوں اس قوم کا مقدر کیا ہوگا؟ اللہ ایسی قوم کو عزت دے گا؟ اللہ ایسی قوم کو وقار دے گا؟ جس قوم کے اندر نچنیے شرابی زانی سٹے باز سود خور فراڈ کے دھندے کرنے والے رہتے ہو اس قوم میں اللہ کیا بتائیے نمازی غازی پیدا کرے گا؟ آج اگر بیٹا حقہ پیتا ہے نا حقہ ماں باپ کو برا نہیں لگتا ہے. کوئی حرام ناجائز چیز تھوڑی کر رہا ہے حقہ ہی تو پی رہا ہے. اچھا بعض لوگوں نے یہ سمجھا حقہ تو دور کی بات ہے بعض سنی یہ سمجھتے ہیں اولیاء اکرام بھی چرس چلم گانجا پیا کرتے تھے. لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں اجمیر میں جا کر بلند دروازے پر جنتی دروازے پر غریب نواز کے روزے پر نہیں ملے گا چار یاری پر ملے گا جہاں چرسیوں گنجیڑیوں کا اڈا ہے افیمچیوں کا اڈا ہے. اچھا سنیوں کو لگتا ہے انہی چرسیوں میں کوئی اللہ کا ولی مل جائے گا. چرسیوں میں اللہ کا ولی ملے گا بھلا بتاؤ میرے پیارے آقا کے پیروان حرام ناجائز کھانے پینے والوں میں کوئی ولی ملے گا؟ یہ مینٹلٹی بن چکی ہے. حقہ شریعت نے حرام ناجائز نہیں قرار دیا. حقہ شریعت میں حرام ناجائز نہیں ہے لیکن موجودہ دور میں جو حقہ پارلر کا ٹرینڈ چلا موجودہ دور میں ہماری قوم کا جوان جو حقہ پی رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ حقہ تو اولیاء بھی پیتے تھے. اچھا ابا بھی نہیں منع کرتی امی بھی منع نہیں کرتی بلکہ ٹرینڈ چلتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں میرے پیارے آقا کے پیروانوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت نے حرام و ناجائز قرار نہیں دیا پھر بھی مسلمان وہ کرنے سے گریز کرتا ہے. اگرچہ حقے کو ناجائز و حرام قرار نہیں دیا گیا لیکن کیا پینا فرض و واجب قرار دیا گیا؟ بہت سے بزرگان دین پان بھی کھاتے تھے میں نہیں کھاتا حرام ناجائز بھی نہیں مانتا لیکن کھاتا بھی نہیں. اچھا میں نے بہت سے مولانا لوگ کو بھی سگریٹ پیتا ہوا دیکھا تو میں بھی شروع کر دوں. کوئی مولانا گٹکا کھائے تو میں بھی شروع کر دوں کہ مفتی صاحب تو کھاتے میں بھی کھاؤں گا تو کیا حرام ہے؟ تو کیا ضروری ہے میرے لیے وہ کرنا؟ ضروری ہے. آپ اگر حوض میں وضو کر رہے ہیں سنیں حوض میں وضو کر رہے ہیں مسجد میں حوض ہے وضو کر رہے ہیں اس میں پاؤں ڈال کے دھونا جائز. اگر آپ نے سب کو دھو لیا دونوں پاؤں ڈال دیں اندر دھو لیں جائز. شریعت نے اجازت دی لیکن دھوتا ہے کوئی ایسا؟ اگر تو دھوئے گا نا اٹھا کے پھینک دیں گے اندر. جائز تو ہے لیکن کرتا ہے کوئی اس کی وجہ کہ یار میں پاؤں ڈالوں گا پھر لوگ کلی کریں گے کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ شریعت نے اجازت دی ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے جائز ہے پھر بھی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ چیز اچھی معلوم نہیں دیتی اگرچہ اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے لیکن دیکھنے میں چونکہ چیز اچھی معلوم نہیں دیتی. اب بتائیے میرے سامنے 4 آدمی پاؤں ڈال کے دھو رہے ہیں میں کلی کروں گا اس پانی سے؟ پانی تو پاک ہے لیکن کلی کروں گا میں نہیں کروں گا. مجھے عجیب سا لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ یار اس میں 6 آدمی پیر دھو کر گئے اندر ڈال کر میں کیسے کلی کروں؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں فطرتاً وہ چیزیں اچھی معلوم نہیں دیتی اخلاقاً وہ چیزیں اچھی معلوم نہیں دیتی. تو حقہ آج پیتا ہے اور ماں باپ نہیں روکتے کہ فلاں ولی بھی پیتے تھے فلاں صوفی بھی پیتے تھے فلاں بزرگ بھی پیتے تھے ہمارے پیر صاحب بھی پیتے ہیں. اگر آپ کو پتا چلتا ہے فلاں فلاں پیتے تھے اس لیے بیٹا بھی پی رہا ہے تو یاد رکھنا آج بیٹا حقہ پیتا ہے ماں باپ کے سامنے حقہ پیے گا اکیلے میں سگریٹ پیے گا اور آگے بڑھے گا تو چرس چلم گانجا بھی پیے گا. اور اگر پہلے سے آپ نے روک لگا دی تو ظاہر ہے کہ اس راستے کی طرف نہیں چلے گا. شراب پینے والا پہلے دن پوری بوتل پی لیتا ہے ہاں پہلے تو ایک گھٹ پیتا ہے نا اس کے بعد ایک پیک پیتا ہے
پھر سیکنڈ راؤنڈ میں پورا گلاس پیتا ہے، پھر اس کے بعد 1.5 گلاس پیتا ہے، پھر بوتل پہنچتے پہنچتے مہینہ لگ جاتا ہے، 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے۔ تو شروعات تو چھوٹے سے ہوتی نا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو آج حقہ پی رہا کچھ نہیں بول رہے ہو کہ بزرگان دین پیتے تھے۔ میں کہتا ہوں بزرگ اگر حقہ پیتے تھے، اے اللہ کے بندے تجھے اللہ کے ولیوں سے حقہ ہی ملا ہے، سجدہ نہیں ملا ہے۔ جن بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں حقہ پیتے تھے، وہ رات بھر عبادت بھی تو کرتے تھے۔ اچھا ہم نے امام اعظم کے بارے میں تو نہیں پڑھا حقہ پیتے تھے، چلو کوئی حدیث دکھا دو صدیق اکبر پیتے تھے، عمر فاروق اعظم پیتے تھے۔ تم بہت زیادہ شریعت کی معلومات رکھتے ہو اس لیے تم پینے لگ گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں آپ بتائیے کیا ان بزرگوں نے مولا کائنات نے پیا ہے؟ کیا کربلا کے کیمپ میں ٹینٹ میں بیٹھ کر امام حسین حقہ پی رہے تھے؟ آپ بتائیے ان بزرگوں نے کیا ہے؟ اگر کوئی مارکیٹ میں پیر آ جائے اور وہ پیتا ہے اور مرید بھی کہے حضرت پیتے تو اس لیے ہم بھی پیتے، حضرت پیتے تو اس لیے ہم بھی پیتے، ارے حضرت سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کر، ان سے عبادت سیکھ، ان سے عشق رسول سیکھ، ان سے سجدوں کا شعور سیکھ۔ کیا حقہ ہی سیکھنا ضروری تھا حضرت سے؟ تجھے اس پیر سے ملا بھی کیا سوائے حقے کی؟ ملا کیا؟ اور میں نے تو سنا اب تو ایسے ایسے بابا لوگ بھی ہیں، چرس چلم گانجے کی بات نہ کروں، حقے کی بات کروں تو وہ بھی اپنے 20 22 28 سال کے مریدوں کو رات بھر جمع کرتے اور حقے کی محفل سجتی ہے، باقاعدہ سارے بیٹھ کے حقہ پیتے ہیں۔ تو پیری مریدی کرنے نکلا ہے کہ لوگوں کو مریدوں کو حقہ باز بنانے نکلا ہوا ہے، حقہ باز بنانے نکلا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب برات میں میرا کریم جن جن لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرنے والا ہے ان میں ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج میں نے پچھلے بیانات کے مقابلے تھوڑا وقت زیادہ لیا، کسی کی کوئی ناراضگی تو نہیں نا؟ کوئی شکایت تو نہیں نا؟ اگلی بار میرا نام سنیں گے بھاگیں گے تو نہیں نا کہ یار وہ بہت لمبا بیان کر دیتے ہیں، ڈریں گے تو نہیں نا؟ میں نے آپ ہی کے فائدے کے لیے کیا ہے اور امید کرتا ہوں آپ نے سیکھا ہوگا اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے شروع سے لے کر آخر تک جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔